نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا وہ ایک دن جائے گا، جو پیدا ہوا اسے موت آئے گی، خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ ایک بادشاہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ موت جب آتی ہے تو پھر کسی کو معاف نہیں کرتی۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر وہ کسی کا انتظار نہیں کرتی، موت آ ہی جاتی ہے، بندہ مر ہی جاتا ہے۔ ایک بادشاہ بڑا جبار اور سرکش تھا، جس نے ایک محل تیار کیا، اسے بڑا پختہ بنوایا اور بہت سجایا، پھر قسم کھائی کہ جو شخص اس کے قریب جائے گا یا اس کی طرف بری نظر سے دیکھے گا تو میں اسے قتل کرا دوں گا۔ بعد ازاں کئی لوگوں کو اس جرم میں اس بادشاہ نے قتل کروایا۔ ایک شخص اس کے پڑوسیوں میں سے تھا، اس سے بڑی نصیحت کی مگر وہ نہ مانا۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل میں بیٹھا تھا کہ حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام ایک حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں تشریف لائے اور محل کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور بار بار اس کی چوٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ تیرے محل کو ایک نوجوان بڑے غور و فکر سے دیکھ رہا ہے، کبھی محل کی سجاوٹ کو دیکھ رہا ہے، کبھی محل کی اونچائی کو دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھ کر کہا یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، کوئی ناواقف یا مسافر ہے، جاؤ اسے میرے پاس بلا کے لے آؤ۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص گیا اور سختی سے یوں پیش آیا کہ نیام سے تلوار نکال کر اس نوجوان کو مارنے کا ارادہ کیا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس تلوار والے کی روح کو قبض کر لیا اور وہ گر پڑا۔ بادشاہ کو کسی نے آ کر کہا وہ دیکھو کہ آپ کے فرستادہ کو اس نوجوان نے مار ڈالا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر دوسرے آدمی کو تلوار دے کر حکم دیا جاؤ اسے قتل کر دو۔ جب وہ دوسرا گیا تو ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی روح قبض کر لی۔ بادشاہ کو اس دوسرے کے قتل ہو جانے کے غیظ و غضب نے محل سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اور تلوار پکڑ کر ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا تجھے موت کا ڈر نہیں؟ ایک تو تو میرے محل کے قریب گھوم رہا ہے اور دوسرے دو آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت، ذرا سوچ کر بولیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں روح قبض کرنے والا فرشتہ ملک الموت ہوں۔ بادشاہ یہ کلمہ سنتے ہی کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور کہا ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا۔ یہ کہہ کر وہ واپس ہونے لگا تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ اب جا کہاں رہے ہو؟ اب تو جانے کا وقت ختم ہو گیا، اب پیچھے مڑنے کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے میں تو آپ کے لیے کھڑا ہوں، اب تو آپ نے قبر میں جانا ہے۔ بادشاہ نے کہا صرف 1 منٹ کی مہلت چاہیے تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے کچھ بات چیت کر لوں، انہیں کچھ وصیت کر لوں۔ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اب تک آپ کہاں رہے؟ اب آپ کو کوئی فرصت نہیں، اب موت کا وقت آ گیا ہے، تو لہٰذا اب آپ کی جان، آپ کی روح قبض کر لی جائے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت علیہ السلام نے بادشاہ کی روح قبض کر لی
اور چلتے بنے، مرنے کے بعد پھر رونا کیسا۔ بڑے بڑے شہزور ہزاراں دنیا اندر آئے، جد پیغام مولا دا ملیا، بستر جھاڑ اٹھائے۔ ناظرین محترم، یقیناً جب موت آتی ہے تو پھر بندے کو فرصت نہیں ملتی۔ اس سے پہلے کہ ہمیں بھی موت آئے، ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے، اور مزید اس طرح کی خوبصورت معلوماتی ویڈیوز کے لیے، واقعات کے لیے، اسلامی واقعات کے لیے، احادیث مصطفیٰ کے لیے، معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا کے آل پہ کر دیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔